اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جوڑے کی حقیقت کو واضح فرمایا ہے. فرمایا کہ ہر چیز سے ہم نے جوڑے بنائے. جوڑا جو ہے نباتات، جماعت، حیوانات وغیرہ ہر ایک کا جوڑا ہوتا ہے، بغیر جوڑے کی کوئی چیز نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاں کائنات کے ہر چیز کے جوڑے ہیں، اے انسان تو یہ مت سمجھ کہ میرا بھی جوڑا ویسے ہی کائنات کے جیسے ہے. کیوں؟ حقیقت کیا ہے کہ انسان ہے، اس کا بھی جوڑا، لیکن انسان ہی پوری کائنات عالم کا سردار ہے، ساری کائنات کا خلاصہ ہے. تو اسی طریقے سے ایک ایسا انسان جو کلمہ گو ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ساری قوموں کی جامعیت والا مقام اس کا ہے. اس کا معبود تمام معبودوں کا سردار، ان کے نبی تمام نبیوں کے سردار، ان کی کتاب تمام کتابوں کے سردار، ان کی عبادتوں کی سردار، ان کا مسلمانوں کا سردار. غرض کے ساتھ 100 اصول میں فرق کیا ہے؟ یہی بات ہے کہ جو بھی کلمہ گو ہے اسی کے سلسلے میں جوڑے کی حقیقت کو اپنے وجود سے اور اپنے عمل سے واضح کرنے والے افراد آتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز میں جوڑے پیدا اس لیے ہم نے کیا ہے، اور تیرا بھی جو جوڑا ہم نے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ففروا الی اللہ، کہ تم اپنے جوڑے کو دیکھ کر اللہ کی طرف دوڑو. جوڑے کو دیکھ کر اللہ کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب؟ کیا کہیں دنیا میں کسی قوم کو، کسی فرد کو آپ نے دیکھا کہ بیوی آتے ہی کوئی انسان اللہ سے اس کی نسبت قائم ہو گئی ہو؟ ففروا الی اللہ، جوڑے کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف دوڑو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کوئی عورت، کسی کا جوڑا بننے والی عورت جب تک اپنی ساری محبت والی چیزوں کو ید کے لیے قربان نہیں کر دیتی، اس کا جوڑے میں شمار نہیں ہوتا. خاندان کو چھوڑتی ہے، قبیلے کو چھوڑتی ہے، والدین کو قربان کر دیتی ہے، آرام و آسائش کو، آنے والی بیوی ہر چیز کو قربان کرتی ہے، کر کے آتی ہے. جب کہیں چل کر کے کسی کی بیوی ہوتی ہے اور یہاں آنے کے بعد ساری زندگی خاوند کی خدمت میں گزار دیتی ہے. یہی بات ہے کہ جس قدر جو عورت خدمت گزار ہوگی، جس قدر اطاعت گزار ہوگی، اسی قدر اس کی نسل بھی اچھی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ یہ جوڑا جو ہم نے بنایا وہ صرف اس لیے کہ تاکہ تم سمجھو کہ اس میں کیا حقیقت ہے، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی عورت اپنی ساری محبت والی چیزوں کو ید کے لیے قربان نہیں کرتی، اس وقت کسی کی بیوی نہیں بنتی. اسی طریقے سے جب تک انسان جو ہے اپنی ساری محبت والی چیزوں کو اللہ کے لیے قربان نہ کرے، اس وقت تک اللہ کا جوڑا نہیں بن سکتا، اللہ سے تعلق نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے ساری کائنات میں جوڑے ہیں،
انسان کا جوڑا ایک عورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان اللہ کا جوڑا ہے. انسان پیدا ہوا ہی اس واسطے کہ اللہ سے اس کی نسبت قائم ہو جائے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تم دیکھ کر کے اسے نصیحت حاصل کرو. دیکھو تم کو بھی کرنا ہے. تمہارا بھی مطلب ہے کہ جس طریقے سے کوئی عورت اس کے اندر کے جواہرات ظاہر نہیں ہو سکتے، اس کے پیٹ میں کوئی ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، کامل انسان ہے، اللہ والا ہے، یا یزید جیسا آدمی ہے، کوئی بھی صحیح ظاہر کب ہوتا ہے کہ جب کسی کی بیوی بنتی ہے. یزید کی بچہ تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچے تھے، جوڑے کے نتیجے میں پیدا ہو گئی. فرعون بھی بچہ ہے، نمرود بھی بچہ ہے، لیکن وہ بچے کیسے؟ جیسے ماں ہوتے بچے. اسی طریقے سے اب یہ جو ہے یزید ماں ویسی کیسی ماں؟ آپ کو معلوم، آپ نے سنا ہے یزید کا سلسلہ کہاں سے؟ ماں امیر معاویہ کی بیوی یزید کی ماں، اور وہی ماں ہے کہ جس نے جس بچے کو جنا وہ حالانکہ مسلمان کے سلسلے میں ہے، لیکن وہی ہے کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں قاتل بنا. وہ بھی ایک بچہ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچے ہیں. یہ سب بچے ہی جو عورتوں سے جوڑوں سے ظاہر ہوئے ہیں، لیکن جیسے ماں ہے، جیسے بیج ہے، ویسے اولاد ہوتی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انسان تو اپنے جوڑے کو دیکھ کر نصیحت یہ حاصل کر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ، تیری اللہ تعالیٰ سے نسبت قائم ہو جائے. اللہ سے نسبت ہونے کے بعد انسان کے اندر کے جواہرات ظاہر ہوتے ہیں. انسان انبیاء جس قدر بھی آئے یا جس قدر بزرگان دین کاملین آئے، قطب الاقطاب جیسی ایسی سی شخصیت آئیں تو کائے سے آئیں. یہی اللہ تعالیٰ سے نسبت کا نتیجہ ہے. جب نسبت قائم ہو جائے گی، اپنی ساری محبت والی چیزوں کو قربان کرے گا اللہ کے لیے، انسان اپنا کچھ باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا. کیسی کوتاہی کا مطلب کیا؟ کوئی عورت آپ کی بیوی تو بن گئی ہے، لیکن میں وہ بولے گی کہ میں بیوی تو ہوں، لیکن تم جو حکم دو گے اس کی تعمیل میں نہیں کر سکتی. مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں. تو کیسی بیوی ہوگی بتاؤ؟ تو یہی حال ہم بولتے تو ہیں، دنیا میں سب انسان یہی بولتے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں، صحیح اللہ سے بولتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری زندگی کیسے گزرنا چاہیے، تمہارا کیا عمل ہونا چاہیے، تم کو تخلیقی زندگی چاہیے، ایثار ہو، قربانی ہو، مصیبتوں کو برداشت کرنا ہو، دین کو پھیلانے کا معاملہ ہو، تخلیقی زندگی ہو، یہ تمہاری زندگی ہونا. تو کیا بولتے ہیں اے اللہ سب کچھ کرتے ہیں ہم بولے، مگر یہ کام نہیں ہو سکتا. ایثار کرو، قربانیاں کرو، مصیبتیں اٹھاؤ، دین کے لیے اسلام کی اشاعت کا کام کرو، حق کو قائم کرو، باطل کو مٹانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دو، یہ نہیں ہو سکتا. وہ حتیٰ کہ وہ تو نماز تک نہیں پڑھتے لوگ. انہیں بولتے ہیں کہ ہمارے کام سے فرصت ہوئی تو ہم آئیں گے، نہیں تو کام سے آتے ہیں اپنے کاروبار میں. اب یہاں نماز میں لیکن وہاں بیوپار میں کتنا فرق آتا ہے. سب لوگ اپنے اپنے بیوپار کر لے کے چلے جائیں گے اور ہم یہاں نماز میں لیں گے. کیا کام یہ معاملہ دنیا کا ہے. اب ایسی صورت میں اللہ سے نسبت کیسے قائم ہوگی؟ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، آدمی کا حکم ہوا سب کچھ چھوڑ دیتی ہے. کاروبار کو بچے رو رہے ہیں، دلا رہے ہیں، دل بلا رہے ہیں، کہتی ہے کہ آدمی نے بلایا ہے، میرے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، چھوڑ دیتی ہے. تو یہ کمال ہوتا ہے عورت کا. تو یہی حال عالم روحانیات میں انسان پر بندے کا ہے. وَمِن شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دیکھو تم اپنے جوڑے کو دیکھ کر اللہ کی طرف دوڑو. کیسے اطاعت کرنا، کیسی فرما برداری کرنا، اس کے احکام کی کیسی تعمیل ہونا، اور اللہ میں فنا کیسے ہونا. فنا باللہ کا مقام، جہاں فنا باللہ ہوا وہاں بقا باللہ ہوتا ہے. ہمیشہ کے لیے انسان کی زندگی، حالانکہ مرنے والے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں، لیکن آپ کی جگہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، دنیا میں کیسے کیسے لوگ آتے مر جاتے ہیں. کلو کی ہدایت کرتے موت، ہر ایک کو موت کا بارہ رکھنا جاتے ہیں.
لیکن آپ نے کہیں دیکھا کہ دنیا سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، شہید ہیں، کیسے کیسے لوگ، لیکن مرنے کی طرح نہیں مرد کا بتاؤ وہ اپنی جگہ ہی اپنی جگہ ان کا نام جگہ تک کوئی نہیں. اس کے بعد میرا بات کہ جتنے کامین گزرے، جتنے انبیاء گزرے، جتنے اللہ والے گزرے، ان کو گزرے 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، 10,000 سال گزرے، لیکن اس کے بعد ان کو نام باقی ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا کے لو. آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1300 سال کا ہوگا، لیکن آج بھی دنیا میں شہدائی کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نسبت کے معاملے میں آپ نے جو سبق دیا، آپ نے تزکیہ نفس کا جو درس دیا، آپ نے جو ایثار قربانی کا درس دیا، یہی وجہ ہے کہ انہی کے سلسلے میں، حضور کے سلسلے میں آپ کا وہ ایثار، آپ کی قربانی، دین کو اجاگر کرنے کا جذبہ، یہ سلسلہ تھا روحانیات کا سلسلہ. کتنے اولیاء اللہ غوث قطب ابدال عاملین آتے رہتے ہیں. تو یہ حقیقت میں جوڑے کا اصل منشا اور مقصد صرف یہ ہے. جوڑے تو ہوتے ہیں، اصل منشا یہ ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ سے تعلقات ہو جائے. اب یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، پیدا ہوا ہے اللہ سے ملنے کے لیے. ان کو کنزم مکھیا صحابت کو غلط تو آدم وہ نفق تو سی میں ہی ایک چھپا ہوا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے انسان کو پیدا کیا اور فرماتا ہے کہ وہ نفق تو سی میری، میں نے اپنی روح پھونکا. انسان جو ہے دیکھنے کے لیے عام جانور کے جیسے نظر آتا ہے، مگر انسان کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح کار فرما ہے. لیکن اللہ کی روح یہ کار فرما ہونے کا ثبوت کب ملے گا؟ جب اللہ کے لیے انسان آگے بڑھے گا، ایثار قربانی کرے گا، تسلیم کمال ہوگا اور اس کی زندگی سب دین کو اجاگر کرنے میں ہوگی، تو پھر چل کر کے اللہ تعالیٰ کی روح انسان کے اندر کیسے کار فرما ہے وہ ظاہر ہو جاتی. ایسے ظاہر ہوتی کہ جتنا ایثار کرو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ایسا قرب ہوتا ہے کہ اس کی ہر حرکت جو ہے اللہ کی حرکت ہو جاتی ہے. اسی بات سے قرب نوافل کی حدیث بھی ہے کہ جب مومن بندہ اٹھتا ہے رات میں، دنیا سب آرام کر رہی ہے، لیکن یہ اپنی نیند کو، آرام کو، آسائش کو، ہر چیز کو قربانی کر کے رات میں اٹھتا ہے اور نفیلیں ادا کرتا ہے. حالانکہ وہ فرض نہیں، نفیلیں ادا کرتا ہے. تو میں اتنا قریب ہوتا ہوں اس سے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ بنتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. جب وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر بنتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. جب وہ بات کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان بنتا ہے. یہ قربت کا معاملہ، پناہیت میں غیریت نہیں ہوتی. یہی بات ہے، ہر انسان پیدا ہوا ہے اللہ کا مذہب بننے کے لیے، اللہ میں پناہ ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو اپنے آپ سے ظاہر کرنے کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. یہی ہے جوڑے کی حقیقت. اب اس حقیقت کو جس نے جتنا سمجھا، جس نے قربانی کیا، قربانی سے کیا ہے؟ قرب ربانی. جتنی قربانی کرو اتنی ہی قرب حاصل ہوتا ہے. دیکھتے ہو نا، یہ گھاس پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں، ظاہر ہے اس میں کچھ جان نظر نہیں آتی، لیکن یہ کسی جانور کے پیٹ میں چلے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی آواز بن کے پکارنے لگتا ہے، اس کے کان بن کے سننے لگتا ہے، اس کے پیر بن کے چلنے لگ جاتا ہے. حالانکہ گھاس ہے، لیکن اس میں فنا ہوا گھاس کو جانور میں، تو وہ چلنے پھرنے کا عادی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جانور ایک بکرا ذبح کر دیتے، وہ بکرا ہی ہے، لیکن انسان کے پیٹ میں جب آتا ہے تو انسان کی شکل حاصل کر دیتا ہے. اس کو بکرا نہیں بولتے. انسان کوئی بکرے کا پیٹ بھر کھانا کھا جائے تو پھر کیا اس کو بکرا. اسی طریقے سے انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ کے لیے قربانیوں سے ہر قسم کی مصیبت دین کے لیے کرے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کل نسلاتی وہ رسکی وہ مہیا تو روماتی اللہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا افضل المسلمین. سب سے اول اور پکا مسلمان کون ہے جو یہ کہے کہ میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جو کرتا اللہ تعالیٰ سے قربت کا سامان پیدا ہوتا ہے. یہی حقیقت میں جوڑے کی حقیقت ہے، اسی کی طرف توجہ دلائی ہوئی ہے. اس لیے ہر انسان کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کی حقیقت کو سمجھے،
اسی واسطے حضرت شاذلی الرحمٰن نے لکھا کہ برد درستان سب در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر معرفت یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. زمین اور آسمان کی مثالیں دے کر کے ہوتا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہو زمین مردہ ہے اس میں کچھ نہیں لیکن یہ آسمان سے جب پانی برستا ہے تو اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. جب تک آسمان کا پانی نہ آئے زمین میں زندگی نہیں. زمین میں اندھیرا ہے زمین میں رہنے والے روشن ہوتے ہیں آسمان کے تعلقات کے نتیجے میں. تو اسی طریقے سے جو انسان اللہ سے اس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے تو اس میں زندگی پیدا ہوتی ہے. روحانیت جو ہے اس کی اجاگر ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات کے نتیجے میں نورانی کیفیات انسان کے بیدار ہوتے ہیں. دیکھو جتنی روشنیاں سب آسمان میں چاند آسمان میں سورج آسمان میں تارے آسمان میں سب روشنی کا تعلق آسمان میں. اسی طریقے سے جو انسان اللہ سے اس کی نسبت قائم ہو جائے تو سارے وہ انوار انسان سے ظاہر ہوتے ہیں. تعلق ہونا نورانی کیفیات کیسے ظاہر ہوتے کیسے کیسے انوار ظاہر ہوتے ہیں. کوئی بنتا ہے ولی کوئی غور بنتا ہے کوئی کتب بنتا ہے کوئی ابدال بنتا ہے کیسے کیسے یہ انوار جو ظاہر ہوتے سب آسمان سے تعلقات اللہ تعالیٰ سے تعلقات باقی یہ بہت سے بڑی تفصیلات ہیں. بس انسان اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے کے تعلق سے کہا کہ یہ سارا جوڑا جو ہے وہ صرف اس بات سے خطرے کو جاتا ہے. جوڑے کو دیکھ کر اللہ سے کرنا ہو اللہ سے نسبت قائم کرے تو میں زندگی پیدا ہوتا ہے. تو جیسا دین ابھی آپ کو لکھتا ہوں جیسا دین جیسا پھل. اسی طرح یہی بات ہے بہت بار تک وہ وقت بھی ہوتا ہے اسی واسطے یہ اشارے میں آپ لوگوں کو صرف کر دیا ہوں. اگر یہ آج کا یہ جو معاملہ ہے ہمارے عبدالرحیم صاحب سوداگر کی لڑکی جو آج سے منسوخ ہو رہی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ بڑا اشار قربانی کرتے آئے جو لوگ ہٹائے گئے حالانکہ ان کا وطن کہاں ہے حیدرآباد سے انسان نسبت ہے لیکن سب چھوڑ دیا یہ تو یہ چاند پاس کے وقت بھائی بیٹھے ہوئے چاند پاس ان کے وقت بڑے ہوئے ابھی حال میں انتقال کتنا اشار کیا کتنی قربانیاں کرے. ابھی ہمارے محبوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ سب کیا ہے مہاراشٹر کے علاقے سے اچھی سے اچھی زندگیاں رکھنے والے اچھے اچھے خاندان والے بڑے مشہور لوگ سب یہ سرسوتی دولت مند لوگ لیکن یہاں آ کر کے یہ فقیروں کی خالصہ میں بیٹھ گئے سب کچھ چھوڑ کر کے. کیوں کرے اس بات سے کہ ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کا لکھا ہوتا کہ یہاں ہوتا ہے اللہ ہوتا یہاں ہمارے اندر کے جواہرات ظاہر ہوتے تو یہاں ہوتے اندر کا جو جوہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خوبیاں رکھا کبھی تو لایا. ہمارے پاس وہ پیشنگوئیوں میں حضرت تقدس حضرت مولانا دیندار چند سے ہے آپ کے متعلق 12,000 اطلاعات میں پیشنگوئیاں ہیں کنڑی زبان میں دوسری زبان میں. تو وہ کنڑی زبان میں آپ کے متعلق جو پیشنگوئیاں اس میں کیا لکھا ہے کہ 70 جب ان میں حرکت کا برتانے ہوتا چند دوسرے اوتار کو آئیں گے مسلمان رہیں گے سید خاندان سے رہیں گے 11 مکتوبات پڑھیں گے یہ سب نشانات آپ سے بتائیں گے. تو اس میں کیا لکھیں سچے بیجوں کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے. یہ سچے بیج آئے ہیں دربار میں آئے ہیں فیض حاصل کر رہے ہیں سلسلہ قربانیوں کا ان کا جاری ہے. جتنی قربانیاں جو کر رہے ہیں اتنا وہ فیض پا رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہی ہے ہمارے عبدالرحیم صاحب ہیں بڑا صاحب قربانی کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ جو بھی ہے بڑھ کر کبھی پیچھے ہٹنے کا سوال اس نہیں یہاں اللہ کے معاملے میں اللہ سے نسبت قائم ہونے کے بعد پیچھے ہٹنے کا سوال کیا اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا. بھائی بات یہ ہے کہ کوئی لڑکی غریب بنانے کی ہے لیکن کسی دولت مند سے تعلق ہو جاتا کتنا خوش ہوتی ہے. انہیں بولتی کہ واہ واہ میری کیسی قسمت کھل گئی ایسے مالدار کے گھر میں چلی گئی ایسے دولت مند. یا اسی طریقے سے یہ لڑکی جو کچھ بھی نہیں الف کا نام بھاڑا وزن نہیں جانتی لیکن تعلق ہوا کا ہے بہت بڑے گراجویٹ سے کتنا سنا کرتی ہے جہاں میرا پراؤن گراجویٹ سے تعلق کر کتنا خوش ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک معمولی عورت کسی پولیس ڈپارٹمنٹ کے آدمی سے تعلق ہو جائے سمجھا لوگ اس کو کیا بولیں گے یہ جناب جماعتدار کی بیوی ہے نہیں معلوم کہاں تھی انہیں.
تو کہنے کا مطلب یہ کہ نسبت قائم ہونے کے بعد ہی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کتنے فخر کی بات ہے کسی انسان کا اللہ والوں سے تعلق ہو جائے, اللہ والوں سے نسبت ہو جائے تو کتنی فخر کی بات ہے. اللہ سے نسبت کا راستہ حاصل ہو جاتا ہے. یہی ہے بڑی خوشی کی بات ہے. بہت خوشی وہ لوگ یہاں رہتے ہیں, حالانکہ دنیا کے لوگ بولتے ہیں ارے کہاں سے کہاں چلے گئے, کیسے تھے کیسے ہو گئے, بولتے نہیں. لیکن یہاں یہی ہے ہمارے عبدالرحیم صاحب, انہیں کی یہ بڑی اولاد جو ہے بڑی نیک ہے, بڑے اللہ والوں سے محبت کرنے والے, ان کے لیے قربانیاں دینے والے, ایسی اولاد کے سلسلے میں یہ بچی ہے جو آج منسوخ ہو رہی ہے. نیک لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بچی اولاد ہیں نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوں, اللہ سے نسبت والے ہوں اور اللہ کا اثر پڑے. اللہ تعالیٰ یہ دنیا جو ہے ان کی تفصیلات سے زیادہ واقف نہیں, لیکن یہ ہے کہ بھائی جوڑا ہے جبھی تو آئے ہیں, جوڑا نہیں ہوتا تو کہاں سے آتے ہیں. بھائی بات ہے کسی کی لڑکی کسی سے منسوخ ہوتی ہے, اس کا قدرت سے پہلے سے جوڑا نہیں ہوتا تو وہ کہاں سے نسبت ہوتی تھی. پہلے سے قدرت جوڑے بنے نہیں ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اللہ ہوتا ہے کہ خبیث کا جوڑا خبیث ہوتا ہے, طیب کا جوڑا طیب ہوتا ہے. کچھ نیکیاں ہیں جبھی تو آتے نا جی, اور نہ اگر خباثت اگر ہوتی تو کوئی نہ بتائے اللہ کی طرف نسبت ان کے قائم ہونے کے لیے کوشش کرتے رہیں, جو اطاعت قربانی کرتے رہیں. بارک اللہ ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد طيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل إني لكم منه نذير مبين. سورہ ذاریات کے آخری رکوع کی آیات ہیں. جوڑے کی حقیقت کو واضح کیا ہے. آپ تمام حضرات نے سنا ہوگا کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لقاء ہو جائے, جواہرات کا خوبیوں کا خصوصیات کا اظہار ہو. کس کے پیٹ میں ولی ہے, کس کے پیٹ میں مستقی پرہیزگار ہے, اور کس کے پیٹ میں یتیم ہے فقیر ہے, یہ کیسے پتا چلے؟ یہ جوڑا ہے, یہ قدرتی معاملات ہیں. لیکن اسی بات سے عورت کے تعلق سے قرآن کریم میں حدیث وغیرہ میں نہ آیا ہے. ہمارے پاس مثالیں کتنی موجود ہیں. یزید کون سی اس کی ماں, کہاں سے سلسلہ چلا؟ وہ ہندا کہ جس نے کلیجہ چبایا تھا, اس کے سلسلے کا معاملہ. اور یہاں جو ہے اولیاء اللہ, بزرگان دین, کاملین, پاک اور برگزیدہ بندے, غوث, قطب, ابدال, یہ کہاں سے صبح نکل جانا ہے, ورنہ اور بہت کچھ کام بہت باتیں کہتا میں. اس لیے میں اسی طرح قدم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اللہ تعالیٰ اس جوڑے سے نیک اور متقی پرہیزگاروں کا سلسلہ قائم رکھے, اور یہ دنیا کے لیے نمونہ بن جائے جوڑا, دنیا کے لیے نظیر بن جائے یہ جوڑا. تقوی کا, طہارت کا, ایثار کا, قربانی کا, حضور سے عشق اور محبت کا سلسلہ قائم ہے. وآخر دعوانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم نحن نصلی علی سیدنا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون